فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قرب قیامت اور شدید ترین فتنے آج کا ہمارا عنوان ہے. یہ دنیا اور اس دنیا کی جتنی بھی زیب و زینت ہے اور اس کی خوبصورتیاں، رعنائیاں، یہ چمک دمک ایک سراب کی مثل ہے. اگر ہم غور کریں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک بے حقیقت چیز کی طرف ہماری ساری زندگیاں اور زندگی کی توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، اور اس کے مد مقابل جو آخرت ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی طرف ہماری آج توجہ نہیں ہے. پوری کی پوری انسانیت آج دنیا کی اسی زیب و زینت اور آرائش و زبائش کی طرف اپنے آپ کو مگن کر کے اپنی پوری زندگی اور زندگی کی صلاحیتیں کھو رہی ہے، اور اپنے مقصد حیات کو ہم فراموش کر چکے ہیں. آئیے اپنی اس حقیقت کی طرف لوٹیں اور اس حقیقت کو اور مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا سدا نہیں رہنے والی. ایک دن آنے والا ہے جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے. ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور پھر وہ سدا رہنے والے جہاں میں ہم اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے. قرب قیامت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شدید نوعیت کے فتنے اور آزمائشیں ایک مومن مسلمان کے لیے ہوں یا دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہوں، ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ ساری کی ساری علامات اور یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 14.5 صدیاں قبل جن باتوں کا تذکرہ کیا تھا، آج ہمیں وہ ساری ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان میں سے ہر بات ہمارے سامنے ہے. ایک مومن انسان کو، ایک مسلمان انسان کو رسول کائنات کے فرامین سے رہنمائی لیتے ہوئے، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان تمام فتنوں سے بچنا ہے جن فتنوں کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور قیامت کے آنے سے قبل وہ فتنے ایسے آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح بارش کے قطرات آتے ہیں، بارش برستی ہے تو اس کے قطرات گرتے ہیں اور گھروں میں آتے ہیں، اس طرح وہ شدید نوعیت کے فتنے آئیں گے. ان تمام فتنوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی راغب کرنا ہے تاکہ ان فتنوں سے محفوظ ہوا جا سکے، ان سے بچا جا سکے. آئیے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں ناظرین کو ان فتنوں کا، جو فتنے آئیں گے اور بڑے شدید نوعیت کے ہوں گے اور لوگ اس کے اندر بہتے چلے جائیں گے، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی، اسے عام فتنہ سمجھیں گے، عام چیز سمجھیں گے، لیکن وہ ان کے دین کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، جس سے دین اور ان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے. آئیے ان فتنوں میں سے چند فتنوں کا آج کے اس پروگرام میں تذکرہ کیا جاتا ہے. پہلی چیز، نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے شدید نوعیت کے فتنے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی جو شروط ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان کے حوالہ سے فرمایا ان یلتمس العلم عند الاصاغر. جو اصاغر ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، علم عمل میں کم درجہ رکھتے ہیں یا علم و عمل ان کے پاس ہے ہی نہیں، لوگ ان سے تمسک کریں گے، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اصاغر سے علم سیکھا جائے گا، اکابر کو ترک کر دیا جائے گا. اکابر کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا. یہ اصاغر کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے، محدثین نے جو باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے اہل بدعت ہیں. اہل بدعت جو سنت سے ہٹا کر لوگوں کو بدعات کی طرف لے کر جائیں گے. اصاغر سے مراد کم علم ہیں، جنہیں علم کی صحیح سمجھ نہیں ہوگی، فہم نہیں ہوگا، صحیح تدبر نہیں ہوگا،
علم کی جو راسخ ہونا ہے، راسخ فی العلوم، وہ راسخ فی العلوم نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے لوگ، کم علم لوگوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اصاغر کون ہے؟ اصحاب الرائے، جو اپنی رائے سے، اپنے خیال سے دین کا مطلب بیان کریں گے، یہ اصاغر ہیں۔ لوگ ان سے علم حاصل کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک شدید نوعیت کی جو ہے نا نشانی ہے، علامت ہے، اور یہ شدید ترین فتنہ ہے جس کے اندر آج لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ جس سے ہم علم سیکھ رہے ہیں اس کا منبع کیا تھا، اس نے کس سے علم سیکھا ہے، یہ راسخ فی العلوم ہے یا اپنی طرف سے اختراع کر کے اپنی سوچ اور سمجھ سے لوگوں کو باتیں بتاتا ہے، اور دین کے معنی، قرآن کی آیات، حدیث مبارکہ کا معنی، مفہوم، مطلب اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، یا یہ سلف سے اس کے بیان کیا ہوا مطلب اور مفہوم بیان کر رہا ہے۔ یہ شدید نوعیت کا فتنہ ہے کہ اکابر کو چھوڑ کر اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ آئیے، آج وقت ہے، آج دور ہے کہ ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، بالخصوص نوجوان نسل جو آج کے اس دور کے اندر فتنوں کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بالخصوص میڈیا کے اوپر گفتگو کرنے والے کئی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم وہ نہیں ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچا، بلکہ وہ اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے کو مقدم کرتے ہیں، اور ببانگ دہل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سینس نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے یہ بات بیان نہیں کر سکتے، ہمیں بھی سمجھ لگ رہی ہے، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ اصاغیر ہیں، ان سے علم نہ سیکھیں۔ علم اگر سیکھنا ہے تو پھر وہ علم اکابر سے سیکھیں جو راسخ فی العلم ہیں، جو علوم کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، کتاب و سنت کے معنی اور مفہوم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ جو رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں، جو اصحاب رسول اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور پھر اصحاب رسول نے تابعین، تبع تابعین، محدثین، اور پھر ہم تک یہ پہنچا۔ اس لڑی کے ساتھ جن کے پاس یہ علوم ہے ان سے علم کو سیکھا جائے۔ قیامت کے شدید ترین فتنوں میں سے ایک شدید نوعیت کا فتنہ یہ ہے کہ اصاغر سے علم سیکھا جائے گا اور اکابر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے شدید نوعیت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیں گے۔ یہ شدید نوعیت کا اور شدید ترین ایک فتنہ ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں، لا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا زناکاری کو، بدکاری کو، گناہ کو، حلال و حرام کو، جو حرام چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، ایسے لوگ میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ یہ شدید نوعیت کا فتنہ ہے کہ انسان حرام کو حلال بنا لے گا اور اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرے گا اور اس کو جائز کہے گا، جائز ہونے کے فتوے دے گا۔ آئیے اس شدید فتنے سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جو حلال اللہ کے قرآن نے کیا ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، بس وہی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے بس وہی حلال ہے، اللہ کے حلال کے علاوہ کوئی حلال نہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کو حرام نہیں بنا سکتی جو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے۔ آئیے حلال و حرام کے اس تمیز کو، حلال و حرام کے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس امتیاز کو جانیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ حلال و حرام کی تمیز اور اس کو چھوڑ دینا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھنا، یہ اتنا شدید فتنہ ہے، اتنا شدید فتنہ ہے جو آخرت انسان کی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے حلال و حرام کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آئیے قیامت کے جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو علامات ہیں اور قیامت کے قریب جو شدید نوعیت کے فتنے ہوں گے ان میں سے ایک شدید نوعیت کا فتنہ ایسا بھی ہے کہ انسان، ایمان والے جو لوگ ہیں اور اہل ایمان جو لوگ ہیں، اور ایمان جو ہے اس کو لوگ اجنبی سمجھیں گے، یعنی ایمان وہ لوگوں کے اندر معروف نہیں ہوگا،
اور اہل ایمان جو ہے لوگ ان کو بھی سمجھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یعنی ایمان اور اہل ایمان یہ اجنبی ہو جائیں گے دنیا میں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریباً سیعود کما بدأ، جب اسلام آغاز ہوا تھا، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اس وقت اسلام غریبہ اجنبی تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات سے لوگ آشنا نہیں تھے، اسلام کی تعلیمات کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب آیا تھا تو اس وقت لوگوں میں اجنبی تھا۔ پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر یہ اسلام اسی طرح ہو جائے گا، لوگوں میں اجنبی، ایمان اجنبی اور اہل ایمان اجنبی، لوگ ان کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اور جو ایمان والے لوگ ہیں لوگ ان کو بھی نہیں جانیں گے کہ یہ کیا ہیں، یہ کیسے ہیں، یہ کس مذہب کے اوپر ہیں، کس دین کے اوپر ہیں، ان کا عمل کیسے ہے، بلکہ لوگ اس کے اوپر ہوٹنگ کریں گے، اعتراضات کریں گے، نشانہ بنائیں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ آئیے اسلام کو اجنبی نہ ہونے دیں، اہل ایمان کو اجنبی نہ ہونے دیں، ایمان کو اور اہل ایمان کو پہچانیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ اسلام کو اجنبی سمجھیں گے اور اہل اسلام کو بھی اجنبی سمجھیں گے۔ آئیے اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کی بجائے ایمان کی صفات کے حامل بنیں اور ایمان والے بنیں، تاکہ ہم اللہ کے دربار کے اندر یوم آخرت کو سرخرو ہو سکے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قیامت کی نشانیوں اور قیامت کے قریب جو بڑے اور شدید نوعیت کے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ خواہشات کا فتنہ ہے اور پیٹوں کا فتنہ ہے، شرمگاہوں کا فتنہ ہے۔ یہ شدید نوعیت کے فتنے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے بیان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ ان فتنوں سے، شدید نوعیت کے فتنوں سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ وہ شدید نوعیت کے فتنے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، میں جن چیزوں میں تم پر بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، اخشا زیادہ مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، علیکم تم پر، ان میں سے شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم و مضلات الفتن، یہ وہ فتنے ہیں جن سے نبی رحمت فرما رہے ہیں مجھے بڑا اندیشہ ہے کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا۔ ان میں سے شہوات الغی کا فتنہ ہے فی بطونکم، تمہارے پیٹوں کے حوالہ سے، یعنی اپنے پیٹوں کے اندر گمراہی اور جناب اللہ کی نافرمانی کو جمع نہ کر لینا اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ وفروجکم، اور تمہاری شرمگاہوں کا فتنہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرنا، عفت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ اور پھر ومضلات الفتن، اور اس فتن کے دور کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیزیں، جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کو مٹا دیتی ہیں، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور ہو جاتی ہیں، یعنی حق اور باطل یہ دور دور کرنے کی بجائے یہ حق کو باطل میں اور باطل کو حق میں ملا دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شدید نوعیت کے فتنے ہیں جن میں شہوات نفس کا فتنہ ہے اور بطون کا، پیٹوں کا فتنہ ہے۔ آج ہم پیٹوں کی آگ بجھانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں جانے والا لقمہ یہ حلال کا ہے، اللہ نے اسے میرے لیے جائز قرار دیا ہے یا میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم اس چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اس بطون کے، پیٹ کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ قیامت کے شدید نوعیت کے جو فتنے ہیں ان میں سے یہ ایک فتنہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا، مضلات کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پھر گمراہی کو حق بناتے رہیں اور حق کو گمراہی بناتے رہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو سکیں۔ قیامت کے شدید نوعیت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان خیر اور برائی کے اس امتیاز کو، فرق کو ختم کر دے گا، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی اور موت کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، یعنی مرنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اور زندہ رہنا اور زندگی کی لمبائی اور لمبی زندگی، لمبی عمریں اس کے لیے
اور عمل صالح نہیں۔ حالانکہ عمل صالح ہوں تو لمبی عمر فائدہ مند ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والی زندگی ہو، جتنی لمبی ہے اتنا زیادہ نقصان ہے۔ موت کی جو ہے نا وہ نفرت اور دنیا کی زندگی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک شدید نوعیت کا فتنہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں اور لوگ تمہارے اوپر، کافروں کی قومیں اور ان کی اقوام تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی اور تمہیں نگلنے کی کوشش کریں گی، جس طرح بھوکے بھیڑیے دسترخوان کے اوپر آتے ہیں اور پھر دسترخوان کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، اس طرح اقوام عالم جو ہوں گی، کفر کی قومیں، شرک والے مشرک لوگ، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم ایک وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہا اللہ کے پیارے نبی وہ وہن کیا ہے جس بیماری کے اندر قوم اور امت مسلمہ ساری کی ساری ملوث ہو جائے گی؟ اللہ ماشاء اللہ، وہ وہن کیا ہے؟ نبی رحمت کائنات کے امام نے فرمایا حب الدنیا، وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کے مال کی محبت ہے اور دنیا کی عیش و آرام کی محبت ہے، دنیا داری کی محبت ہے۔ وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت، موت سے کراہت، مرنا کوئی نہیں چاہتا، جینے سب چاہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اور بغاوت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے جا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے اقوام عالم، کفر کے سارے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، امڑ آئیں گے اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے، ان فتنوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے۔ اگر آج ہم مجموعی لحاظ سے پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ آج وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کفر اور کفر کے سارے ممالک آج اسلام اور اہل اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو پست کر دینا چاہتے ہیں اور خود غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وہن کی بیماری ہے جس کے بارے میں رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، سمجھا گئے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک اور بڑا سخت فتنہ، شدید نوعیت کا فتنہ ہے، وہ ہے کہ امیر بننا۔ ہر بندہ یہ چاہے گا میں امیر بن جاؤں، بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ یہ شدید نوعیت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کا خود تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قیامت کی علامات اور نشانیاں جو اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پاؤں سے ننگے، وجودوں سے ننگے بکریوں کے چرواہے، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اونچی اونچی اور عالی شان بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ آج ہم دنیا عرب کو دیکھتے ہیں اور دوسرے علاقوں کو دیکھتے ہیں تو لوگ عالی شان بلڈنگیں، محلات بنانے میں فخر کر رہے ہیں کہ میری بلڈنگ دنیا کی ایک نمبر بلڈنگ ہے، میری بلڈنگ جو دنیا سے اس سے بھی بڑی ہے۔ آج بلڈنگیں، عمارتیں بنانے میں ہم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کیا، اور یہ ایک شدید نوعیت کا فتنہ ہے کہ ہم اس قدر مال و متاع اور بلڈنگوں کی محبت کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کروا لیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جائیں اور تعلیمات اسلام کو بھول جائیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب شدید نوعیت کے فتنے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صنفان من اہل النار، کہ دو قسم کی ایسی عورتیں ہیں، دو قسم کی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور وہ کون سی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے لوگ ایسے جو ہے نا وہ لے کر پھریں گے ڈنڈے اور اسی طرح کی چیزیں جس سے وہ ان کو ماریں گے، ان کو اوپر ظلم و ستم کریں گے، اس طرح کے لوگ لوگوں میں آ جائیں گے، اور کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے لباس تو پہننا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، ایسی خواتین ہوں گی وہ خود برائی کی طرف مائل ہونے والی اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی ہے، اور یہ شدید نوعیت کا فتنہ ہے، یعنی لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ظلم و ستم کریں گے، اور ظلم و ستم اتنا زیادہ ہوگا، اس قدر شدید ہوگا کہ جس طرح جانوروں کے پیچھے کوئی آسا لے کر، لاٹھی لے کر اور جناب اس کو مارنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے لوگ مارنے والے ہوں گے، یعنی ظلم و ستم اس قدر عروج پہ پہنچ جائے گا۔ یعنی ظالم نہیں بننا،
ظالم بن کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ روز قیامت ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح وہ خواتین جو خود برائی کی طرف مائل ہونے والی، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے والی، اور جسموں سے اس قدر اپنے آپ کو لباس اور برہنہ حالت کے اندر کہ وجود کے اوپر لباس بھی پہننا ہے لیکن وہ ننگی ہونے کی طرح ہی نظر آتی ہیں، ایسے معاملات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تاکہ روز قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا جا سکے۔ دور جدید نے بخشا ہے جسموں کو وہ پیراہن کہ لاکھ پردوں میں بھی عریانی نہیں جاتی۔ آج ایسے لباس آ گئے ہیں کہ پہننے کے باوجود انسان ننگا ہی نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ باریک لباس، اور اس قدر باریک لباس اور اس قدر تنگ لباس کہ جس سے انسان کا وجود ظاہر ہو رہا ہو، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچائیں تاکہ روز قیامت، کل قیامت کے دن ہم روز قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے یہ جو شدید نوعیت کے فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے تاکہ روز قیامت ہم سرخرو ہو سکیں، کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها